أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات اللهم صل. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں، عشرہ اولیٰ میں، غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور کربلا کے مقاصد کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اپنے اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو آپ کی خدمت میں انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کو تقدیم کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم ان کے بالکل سامنے کی جانب ہم نے رکاوٹوں کو کھڑا کر دیا. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے بالکل پیچھے بھی رکاوٹ کو کھڑا کر دیا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس کے بعد ہم نے انہیں ڈھانپ دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس اب یہ دیکھنے والے نہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یبصرون، بصر کا لفظ استعمال کر کے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ ظاہری طور پر نابینا افراد نہیں ہیں، یہ اندھے نہیں ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے. لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں
اس کے باوجود بھی لا یبصرون بہا، آنکھوں کے ہونے کے باوجود بھی یہ اس سے دیکھتے نہیں۔ اب آنکھیں ہونے کے باوجود بھی نہ دیکھے انسان، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب انسان اپنے اندر سے توجہ کو ختم کر لے، متوجہ نہ ہو۔ انسان کی توجہ اگر کسی اور جانب ہو تو اسے سامنے موجود چیز نظر نہیں آتی۔ بس انسان کسی ایک خاص طرف اپنی توجہ کر لے تو حتیٰ سامنے رکھا ہوا پلر، سامنے رکھی ہوئی چیز نظر نہیں آتی، اور جب ٹکراتا ہے تو ہم عام طور پر اپنی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اندھے ہو نظر نہیں آتا، جبکہ اس کی آنکھیں ہیں، اسے دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہ جو توجہ کی کمی ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو عام زندگی میں ہمیں پیش آتا ہے تو ہم متوجہ ہیں، لیکن یہی مرحلہ اگر ہمیں دین کے معاملے میں پیش آ رہا ہو اور ہم توجہ نہ کریں، یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانیاں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم اگر جان بوجھ کر اسے دیکھنا نہ چاہیں تو پھر ہمارے اندر عدم بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ عدم بصیرت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ ساری علامات، یہ ساری ہدایات، یہ سارے روشن دلیلیں سامنے ہونے کے باوجود بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہ جو مرحلہ ہے، یہاں پر جب اللہ فرما رہا ہے، میں نے عرض کیا آپ سے مسلسل کہ خدا کہتا ہے میں نے قرار دیا رکاوٹ کو، میں نے قرار دیا ان کے پیچھے اور آگے کی جانب رکاوٹوں کو، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم ہی نے ان کو ڈھانپا ہے، پس یہ اب کیا ہیں؟ دیکھنے والے نہیں۔ عرض کیا آپ سے کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی جب انسان اپنی بے بصیرتی سے اللہ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں متوجہ ہونے والا نہیں ہوں، میں ہرگز ہدایت پانے کے قابل نہیں ہوں، جب انسان خدا کو یہ ثابت کر دیتا ہے تو پھر خدا بھی اس کے اوپر ہدایت کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ یہ انسان کی بدبختی کا وہ مقام ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر یہ مقام آ جائے، یہ مقام آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر پتھروں کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے، ان کی زبان سے کلمہ جاری۔ اب یہ بدبختی کا مقام ہے کہ کنکر پتھر کلمہ پڑھ لیں، چاند سورج ستارے کلمہ پڑھ لیں، درخت پیغمبر کے حکم سے چل کر آ جائے، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، یہ سارا کچھ نظر آنے کے باوجود بھی کسی کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہو۔ اگر یہ مقام ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں کبھی بھی یہ مرحلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے کہ ایک بہت بڑی ہماری مثلاً برادران کی ایک بہت بڑی تعداد، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ سوال کرتی ہے کہ بھائی اگر یہ مسلمان تھے، کہ تھے ان کی حساب سے، ان کے حساب سے مسلمان ہی تھے، جبکہ ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ یہ جو آپ نے مسلمان ہونے کا معیار بنایا ہے یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن کا اسلام وہ ہے جو امتحان کے ذریعے سے ثابت ہوں۔ قرآن کہیں پر بھی لفظی زبانی اسلام کو اسلام قرار نہیں دیتا، لہذا جب تک آپ کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آئے گا تو پہلے تو آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ امام حسین کے مقابلے پر جو آئے ہوئے تھے ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ لیکن چلیں اسلام کی بحث کو بھی ختم کر دیں، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ امام حسین کون ہیں، امام حسین کی عظمت سے واقف ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی امام حسین کو اتنی بے دردی سے جو یہ لوگ شہید کر رہے ہیں، ایک طرف شہزادیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا ہے، کون ہے، کس کے شہر ہیں یہ؟ بظاہر مسلمانوں کے شہر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود کوئی حرکت نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ وہ قوم ہے کہ جو پیغمبر کے نام پر ذرا سی آنچ آ جائے تو کٹنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ادھر پیغمبر کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا ہے اور مسلمان کے اندر حرکت پیدا نہیں ہو رہی۔ تو پہلے تو اپنے آپ سے سوال کرو کہ جو پیغمبر کی بیٹیوں کو اس حالت میں دیکھ کر بھی حرکت نہ کرے وہ واقعاً مسلمان ہوتا بھی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ اپنے لیے کرو۔ لیکن یہ حالت کب آتی ہے کہ اتنا واضح طور پر چیزیں سامنے آنے کے باوجود
یہ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود بھی انسان کے اندر یہ تحرک پیدا نہ ہو، انسان حرکت نہ کرے، انسان متوجہ نہ ہو، کب؟ جب اس کے اوپر غفلت شدید طاری ہو جاتی ہے۔ اب اللہ ہاں تو یہ کام بعد میں کرتا ہے کہ جب انسان پر اللہ تبارک و تعالی تمام طریقے آزمانے کے بعد انسان یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں ہدایت لینے والا نہیں۔ لیکن یہ مرحلہ جس میں انسان کے اندر غفلتیں ایجاد ہوتی ہیں، یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، اس آیت میں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ صد سین سے ہے۔ سین سے عربی میں صد اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی سامنے سے آ کر کسی چیز کو روکے۔ بالکل سامنے سے اگر کسی چیز کو روکا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ صد۔ مثلا اسی وجہ سے دیوار کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو دیوار صد کہلائے گی۔ اسی طرح سے پانی کو اگر سامنے کی جانب سے روکا جائے تو وہ صد کہلاتا ہے۔ لہذا عربی میں ڈیم کو صد کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پانی کو اس کے سامنے کی جانب سے روکتا ہے۔ لیکن دوسرا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ سواد سے صد ہے۔ جب سواد کے سے صد استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے بھی مراد روکنا ہوتا ہے، لیکن سامنے سے آ کر نہیں، سامنے سے آ کر نہیں روکا جاتا۔ مثلا یہی پانی جب سیلاب کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے، سیلاب کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے تو پھر اسے سامنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ سیلاب آ رہا ہے، آپ سامنے سے روکیں گے کبھی بھی ممکن نہیں۔ تو اب سیلاب کو روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے سامنے سے آ کر سیلاب کو روکا جائے، سیلاب کے پانی میں ڈائیورشن پیدا کی جائے۔ اسی بہاؤ پہ، جس بہاؤ پہ پانی آ رہا ہے، اسی بہاؤ کو آگے جا کر کاٹا جائے اور کچھ پانی کا رخ موڑا جائے تاکہ پیچھے سے جو پانی کا پریشر آ رہا ہے وہ جیسے جیسے مختلف ڈائیورشنز میں بڑھتا چلا جائے گا، پانی کی رفتار اور پریشر کم ہوتا جائے گا، پھر آپ پانی کو روک سکتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر آ کر کہا ہے کہ یہ رکاوٹ ہم بناتے ہیں، صد سامنے سے۔ کب بناتے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب خود انسان اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دے تو پھر یہ ساری رکاوٹیں اللہ تبارک و تعالی ایجاد کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی بھی ہدایت کرنے والا۔ اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی خدا نخواستہ کیا خدا کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، خدا گمراہ نہیں کرتا کسی کو، لیکن کوئی اگر ہدایت کے راستے پر آنا ہی نہ چاہے اور اپنی بدبختی سے اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر خدا اتمام حجت کرنے کے بعد تمام ہدایت کے راستے اس پر بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن میں یہ آیت سمجھ میں نہ آئی ہو، یہ آیت سمجھ میں نہ آئی ہو، تب آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھ میں آئے گا یہ بات کہ معصومین علیہم السلام کے اوپر ظلم کرنے والوں پر اللہ توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یہ توفیق ہے، توبہ کی توفیق من اللہ ہے۔ لہذا ہم جو بہت مطمئن ہیں اس بارے میں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو قتل کرنے اور شہزادیوں کے ساتھ یہ ظلم کرنے والے یہ کبھی توبہ نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی جیب سے نہیں کہہ رہے، ہم قرآن سے دلیل رکھتے ہیں کہ جنہیں خدا گمراہ کر دے وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا خدا ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے اوپر خدا کی اور فرشتوں کی لعنت ہو، اس لیے کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ اب خود انصاف کر کے بتاؤ کہ خدا کسی پر لعنت کر دے وہ کبھی توبہ کی قابلیت پیدا کر سکتا ہے؟ لہذا یہ بات واضح ہے۔ اب جتنے بھی افراد اس کے علاوہ لوگوں کو دین سے دور کرنا، اب یہ سٹیپ وائز ہیں، سلسلے ہیں، انسان پہنچتا ہے۔ ایک بہت بڑا مرحلہ شیطان کے اس گروہ کا ہے کہ جس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنا۔ لہٰذا قرآن نے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سواد کے ساتھ لفظ استعمال کیا، فرمایا یصدون عن سبیل اللہ۔ یہ کفار، یہ منافق، یہ شیطان، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنا، لیکن سین سے اللہ نے لفظ استعمال نہیں، جو سامنے سے آ کے نہیں روکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی سامنے سے آ کر روکے گا
تو ظاہر ہوگا، اور جب ظاہر ہوگا تو لازم بات ہے ایمان اپنے اندر اس سیلاب کی مانند ہوتا ہے جو سامنے سے آ کر روکنے والے کو بہا کر لے جاتا ہے۔ لہذا شیاطین اور ان کے جتنے بھی گروہ ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی بھی سامنے سے آ کر کھلی مخالفت کر کے نہیں روکتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کی شکل بنا کر، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو راہ مستقیم سے منحرف کرنا۔ لہذا پورے قرآن میں اللہ نے اللہ کے راستے سے دور کرنے والوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ یصدون عن سبیل اللہ، یعنی کیا؟ یہ لوگوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں لیکن سامنے آ کر نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ قدم ساتھ چلتے ہیں، ہمارے جیسا لباس پہنتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ جب لوگ ان کے اوپر اعتماد کرنے لگتے ہیں تو یہ انہیں حق کے راستے سے موڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ہم آج دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ ظاہر ہو رہے ہیں، اور کربلا کا تو اصل کمال ہی یہ ہے کہ کربلا ایسے تمام منافقوں کے چہرے پر سے نقاب کو اتار دیتی ہے۔ یہ کربلا کا سب سے بڑا کام۔ لہذا آج ہمیں برائے نام ایسے بہت سارے مسلمان دکھائی دے رہے ہیں معاشرے میں اپنے، کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن انہیں پورے پاکستان میں کسی چیز سے مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہے تو کس سے مشکل ہے؟ امام حسین کی سبیل سے مشکل ہے۔ آپ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا آج کل زندہ باد، ہر چیز، ہر چہرہ، ہر عمل سامنے آ۔ یونیورسٹیوں میں رقص و سرور اور حرام اور فاحشات یونیورسٹی بڑے افتخار سے اجازت دے دیتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو حرام کاری کے لیے بڑے افتخار سے وزیر اعظم صاحب مثلا باقاعدہ نوٹس جاری کرتے ہیں کہ اسکولوں میں، کالجوں میں نعوذ باللہ من ذالک جو حرام ہے، اور حرام بھی گناہ کبیرہ ہے، باقاعدہ اسکولوں اور کالجوں میں نوٹس بھیجے جاتے ہیں کہ بھائی یہ پروگرام حرام کاری کا انجام دے گا۔ لیکن یوم حسین منانا ہو تو یونیورسٹی کو پریشانی شروع ہو جاتی۔ سبیل امام حسین کے نام، اگر روڈ پر کسی کو پانی پلانا، روڈ پر کسی کو کھانا کھلانا، یہ سب حرام اور غلط اور سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ یہ سارے ریزنز رکھتے ہیں، تو پھر یہ جتنے بھی ادارے آپ نے کھولے ہوئے ہیں ان سب کو بند کرو۔ پھر وہ جو رمضان میں مسلمان ایک دوسرے کو افطار کرانے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہوتے ہیں، پھر سب بند کر دوں۔ اگر وہ سب نہیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن امام حسین کے نام پر گرمی میں کچھ عزاداروں کو پانی پلانے سے تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہاری رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے۔ کربلا کا تو کمال ہی ہے۔ دیکھیے جب سے کربلا برپا ہوئی ہے سارے فرقے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ بات سمجھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے 1400 سال میں جو چیزیں نہیں سمجھی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، کربلا نے فرقے ختم کر دیے تھے۔ کربلا کے بعد سے مسلمانوں میں صرف، اگر مسلمان کہہ رہا ہوں بظاہر، دو ہی فرقے ہیں کربلا کے بعد، یا حسینی پایا جاتا ہے یا یزیدی پایا جاتا ہے۔ دیکھیں امام حسین نے کیا تھا نا یہ، بھائی جناب زہیرقین ظاہری طور پر عثمانی المذہب تھے، لیکن جب امام حسین کے پاس آئے، امام نے پوچھا کہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو؟ ہر جب آئے تو امام نے کہا، پوچھا کہ ہر کس وقت روزہ کھولتے ہو، کس وقت بند کرتے ہو؟ ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں، وہاب کلبی عیسائی تھے، امام نے یہ نہیں پوچھا، کیونکہ امام نے یہ بتا دیا تھا کہ جو زمانے میں حسینی بن جائے تو پھر کوئی اور فرقہ باقی نہیں بچتا۔ اسی طرح سے اب مقابل پر جو فرقہ ایجاد ہوا ہے وہ یزیدی کہلاتا ہے، اور کربلا نے پہچان کر دی۔ یہ پیچھے کہیں نہیں پہچانے جائیں گے، یہ کھلتے کہاں پر آ کر ہیں؟ جہاں کہیں پر۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اس قدر احمق ہیں کہ 1400 سال میں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جو حسین سے آ کر ٹکرائے وہ صرف نابود نہیں ہوتا، جو حسین سے ٹکر لے لے قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق قرار پاتا۔ تو
اللہم صلی علی محمد۔ ابھی ہم تو آپ کو دائمی لعنت سے بچانے کے لیے ہدایت پہنچا رہے ہیں، ہمارا کام یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آپ پر اعتراض کسی پر اعتراض نہیں کر رہے، ہمارا کام ہے ہدایت پہنچانا۔ ہم تو دائمی لعنت سے بچانے کے لیے، ہاں مثلا آپ پارلیمنٹ میں آ کر بل پاس کرواتے ہو تو آپ کو پیدل چلنے والا کوئی اور بدعت، ہاں پیدل چل کے جانا، لوگ میلوں میں پیدل چل کر جاتے ہیں، بدعت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہندو برادران اپنے مختلف مقامات پر پیدل چل کر مندروں میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر پیدل چل کے جانا اور کہیں کسی جلوس میں جلسے میں شرکت کرنا بدعت ہے تو سب سے پہلے یہ حرام بدعت تم اپنے سیاسی جلسوں میں کر رہے ہوتے ہو۔ تو اگر پابندی لگانی ہے تو سب سے پہلے اپنے سیاسی جلسوں میں پابندی لگاؤ۔ روزانہ کے حساب سے یہ بدعتیں پیسے دے دے کے جو تم لوگوں کو جمع کر رہے ہو، ہم تبرک کھلا دیں، تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ حکومت کے خزانے سے لوگوں کو گھیرنے کے لیے جو تم حرام طریقے سے کھلا کر اپنے پاس بلاتے ہو وہ بدعت نہیں ہے؟ یہاں تو حلال کا پیسہ ہے، ہم اپنی جیب سے کاٹ کر لگا رہے ہیں۔ لہذا عزیزان من، یہ جو مقامات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اگر متوجہ نہ ہو، کربلا کا سب سے بڑا کام توجہ ایجاد کرنا، کربلا کا سب سے بڑا کارنامہ انسان کو اسی غفلت سے بیدار کرنا ہے۔ وہ امام حسین تک پہنچ جائے، فرش عزا تک پہنچے اور پھر بھی اپنے اندر بیداری پیدا نہ کر۔ تو یہ ہمارے لیے سوال ہے نا کہ کربلا میں امام حسین سب سے بڑا کارنامہ کیا؟ امام حسین ہمیں دین کی قیمت بتا رہے ہیں، امام حسین ہمیں اسلام کی قیمت بتا رہے ہیں۔ کیسے بتا رہے ہیں؟ امام نے ہمیں بتایا دین کی قیمت یہ ہے کہ حسین اپنا علی اکبر قربان کر سکتا ہے دین بچانے کے لیے، حسین اپنا عباس قربان کر سکتا ہے اسلام کی خاطر، بیویاں اپنی چادروں کی قربانی دے سکتی ہیں لیکن دین بچنا چاہیے۔ تو یہ دین کی قیمت ہے، اور اس دین کی پہلی قیمت تو جناب سیدہ نے دروازے اور دیوار کے درمیان ادا کی۔ کس لیے عطا کی ہے؟ تاکہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ دین کی قیمت کیا ہے۔ اس لیے ادا کی ہے تاکہ میرے اور آپ کے اندر یہ بیداری پیدا ہو۔ کیوں پیدا ہو؟ میں انشاءاللہ اس مراحل کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا۔ کیوں بیداری پیدا نہ ہو؟ انسان میں بصیرت پیدا نہیں ہوتی۔ لہذا فرش عزا کا ایک بہت اہم کردار، اور خاص طور پر ان 10 دنوں میں فرش عزا، عزائے سید الشہداء، مجالس سید الشہداء، ان کا ایک بہت بڑا کردار کربلا کے اس پیغام بیداری کو لے کر لوگوں کے اندر دینی بیداری کو ایجاد کرنا ہے۔ باقی تمام فروعات ہیں چیزیں، ہمیں اس بات کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں یصدون عن سبیل اللہ، ایک مصداق ہمارے ذہن میں منافقین، کفار، شیاطین کی صورت میں آتا ہے، لیکن ان سے زیادہ بعض اوقات خطرناک افراد وہ ہوتے ہیں جو اس مقام سے آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہوتے۔ اب جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، کسی کے لیے جسارت نہیں کر رہا، بعض جملے میرے سخت ہوتے ہیں، میں معذرت پہلے سے کر رہا ہوں۔ بہت سارے بانیان مجلس ایسے ہیں، بہت سارے، معذرت کے ساتھ کسی کو اشارہ نہیں کر رہا، پھر سے معذرت کر رہا ہوں، کسی کو اشارہ نہیں کر رہا، یہ ہم لوگ نے خود، حتیٰ علماء بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں، امامہ سر پر ہوتا ہے، ممبر پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن عوام کی خوشنودی کو زیادہ توجہ میں رکھتے ہیں امام کی خوشنودی سے۔ اگر میں اس خاطر کہ مثلا قبلہ صاحب مجھے اگلے سال بلا لیں، پبلک کا رش لگ جائے، باہر تک پبلک کھڑی ہو، نعرے لگ رہے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ میں بالکل گواہی دے رہا ہوں کہ اس مجلس کے بانیان نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی، یہ اس گواہی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا خدا نہ خواستہ گمان ذہنوں میں ایجاد نہ ہو، لیکن وہ عام بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت ہماری قوم کی مشکل بنی ہوئی ہے۔ مجالس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے اندر بیداری ایجاد کرنا، وہ حسینی جذبہ لے کر جانا جو امام کا مدافع بننے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرے۔ دیکھیے یہ مسائل ہیں ہمارے اندر، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا خدا کیا کہہ رہا ہے اسی بیداری کے لیے، ان تنصر اللہ
यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब सवाल, मैं अल्लाह की मदद कैसे कर सकता हूं? अल्लाह को जरूरत, कल मैंने अर्ज किया था ना, यहां बहस जरूरत की नहीं है, यहां अल्लाह का मोहताज होना खुदा न खास्ता मुराद नहीं है। मसला क्या है? खुदा चाहता यह है कि कोई हरकत मैं अंजाम दूं, कोई काम मैं करूं ताकि मेरे जरिए से वो कमाल जाहिर हो। लिहाजा मैंने अर्ज किया था, आप खुद बताइए, अगर इमाम हुसैन के साथ असहाब ना होते, जैसे जनाब अमीर तन्हा रह गए, जैसे बात के आइम्मा तन्हा रह गए, तो क्या इमाम हुसैन करबला बर्पा कर पाते? क्यों अपने असहाब को कह रहे हैं कि ऐसे असहाब ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई को मिले? बताना ये चाहते हैं कि असहाब मिल जाएं तो करबला बर्पा हो जाती है। यानी इमाम हुसैन ने तन्हा तो करबला नहीं बर्पा करनी ना, अफराद के साथ करनी है, हम जैसे लोगों के जरिए से। मगर जॉन कोई और इंसान है, मगर ज़ुहैर कोई और इंसान है। जॉन एक गुलाम है, ज़ुहैर ताजिर हैं, बिजनेस करते हैं। हर शोबे से गुलाम की सतह से लेकर सरदार तक की सतह के अफराद को हुसैन अपने साथ लिए हुए। क्या बताना चाहते हैं कि तुम माशरे के किसी भी मकाम पर हो, अगर हुसैनी होकर बेदार हो जाओ तुम करबलाई बन सकते हो। असल पैगाम यह है करबला का, हमारे जरिए से करना है। तो ये जो अल्लाह की मदद है उसका माना, और ये मदद यहां पे हमने करना है जब हम अपना रोल प्ले करते हैं। वो मकसद, मसलन इमाम हुसैन ने, अल्लाह ने हमें ये नेमत आज़ादारी क्यों दी है? ताकि इसके जरिए से हम करबला और इस्लाम के पैगाम को जिंदा रखें। अब ये काम करने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। मैंने और आपने किया तो अल्लाह की मदद होगी, नतीजा खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं और आप ना करें तो क्या होगा? क्या होगा? नुकसान मुझे पहुंचेगा, हमें पहुंचेगा, हमारी नस्ल को पहुंचेगा। खुदा को नुकसान नहीं पहुंचता, अहले बैत को नुकसान, गनियुन अनिल आलमीन है, उन्हें कोई फर्क नहीं पहुंचता। ये मैंने और आपने अपनी जिम्मेदारी अदा करिए। लिहाजा गौर कीजिएगा, ये इतना सफर इसलिए तय करा रहा हूं आपको कि इंशाअल्लाह आप में से अक्सरियत होगी कि जो नमाज फज्र के बाद ताकीद के साथ दुआए अहद पढ़ते होंगे, और जो मुतवज्जे नहीं है वो पढ़ा करें। रिवायात में भी आया है कि कोई 40 दिन नमाज फज्र के बाद अगर दुआए अहद पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उसको इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के आवान और अंसार में, इमाम के सिपाहियों में उसको शुमार कर। अब ये पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से यहां पर मुराद ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ लें और उसको समझने की कोशिश ना करें। हमारे यहां दुआ दवा है, दुआ दवा। और दवा कब काम आती है? दुआ कब काम आती है? दवा उस वक्त काम आती है जब आप खाएं, इस्तेमाल करें उसे। दवा की डब्बी घर में लाकर रख दें, रोजाना उसको देखें, रोजाना उसकी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ें। हाँ, नुस्खा, प्रिस्क्रिप्शन, दवा, डिटेल, हर चीज पढ़ लें, बीमारी खत्म होगी? पढ़ने से नहीं खत्म होगी। कब खत्म होगी? जब ये दवा आप खाएंगे। दुआ पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ना तो है मुराद यकीनन, लेकिन असल मकसद क्या है? इस दुआ को अपने लिए इस्तेमाल करना सीखो। जब दुआ को इस्तेमाल करोगे तो दुआ खुद ब खुद दवा बन जाती है। हमारी दुआ असर नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि पढ़ रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे। दुआए अहद दवा है। कब? जब आप इसके अल्फाज में गौर करोगे तो अल्फाज क्या कह रहे हैं? परवरदिगार, मैं अपने जमाने के इमाम से बैअत करता हूं, ला अजूल अनहा अबदा। परवरदिगार, मैं कभी भी इस बैअत को तोड़ूंगा नहीं। ये बैअत, ये वादा, ये अहद मेरा अपने इमाम के साथ है जो आज मैं कर रहा हूं। तो फिर क्या होगा? परवरदिगार मुझे करार दे, अल्लाहुम्मा जअलनी, किस में से करार दे? मिन अंसारिही व अवानिही, इमाम के मददगारों में से करार दे। अंसार क्या होता है? नुसरत करने वाला, मदद करने वाला। आवान किसे कहते हैं? औन किसे कहते हैं?
ہاں یہ تو اب الفاظ ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا ناد علیاً مظہر العجائب تجد ہو عون لک فی النبائب. پکار علی کو. کون ہے علی؟ مظہر العجائب. کیا کرتا ہے؟ تجد ہو عون لک فی النبائب. ہر مشکل میں تو علی کو اپنا مددگار پائے گا. عون یعنی مدد، اعوان یعنی مددگار. اللہ مجھے امام کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے. اے پروردگار مجھے امام کا مددگار قرار دے. اے میرے پروردگار محامین عنہ اپنے امام سے دفاع کرنے والا قرار دے. اور کون سا قرار دے مجھے؟ اللہم اجعلنی، مجھے قرار دے کن لوگوں میں سے کہ جو امام کی حاجات کو پورا کرنے میں سرعت کرنے والے ہوں. مسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ. یہ دعائے عہد کے الفاظ ہیں، یقیناً آپ میں سے اکثر کو محفوظ ہوں گے ذہن میں. کیا معنی ہے؟ مسارعین سرعت، جلدی کرنے والا. کس چیز میں؟ مسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ. قاضی الحاجات کون ہے؟ کون ہے قاضی الحاجات؟ مولا ہے. قاضی الحاجات یعنی حاجات کو پورا کرنے والا. لیکن آپ دعائے عہد میں امام کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم دعائے عہد میں اللہ سے یہ کہو پروردگار مجھے امام کی حاجتوں کو پورا کرنے میں جلدی کرنے والا قرار دے. تو امام قاضی الحاجات ہیں، ہم کیا ہیں؟ امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دعائے عہد کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے اپنے زمانے کے امام کی حاجات کو پورا کرنے میں جلدی سرعت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام کو مجھ سے کیا حاجت ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ بھائی جب تک مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میں نے خدا کی مدد کیسے کرنی ہے، جب تک مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میں نے اپنے زمانے کے امام کی مدد کیسے کرنی ہے. عزیزان من، کربلا اسی بیداری کا نام ہے. یہ جو کربلا کے آخری مراحل میں امام فرما رہے ہیں حل من ناصرین، کیا معنی ہے اس کا؟ امام کو نصرت چاہیے، امام کو مددگار چاہیے. اگر کربلا میں کسی کو حل من ناصرین کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو دعائے عہد کا مطلب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. امام حسین کو جو نصرت چاہیے وہی امام کے بیٹے کو نصرت چاہیے. جو مدد امام کو چاہیے وہی ہمارے زمانے کے امام. جو حاجت کربلا میں امام حسین کی ہے وہی اس وقت پردہ غیبت میں حضرت کے بیٹے کی ہے. بس اگر تم کربلا سمجھ لو گے تمہیں زمانے کا امام خود بخود سمجھ میں آنے لگے گا. بس کیا مدد ہے یہاں پر؟ امام کب مدد مانگ رہے تھے؟ جب سارے انصار شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، حضرت تنہا. آپ غور کیجئے گا، جب امام تنہا، مگر جب تک جناب عباس تھے امام نے استغاثہ بلند کیا. آخری سپاہی، جب تک امام کا آخری سپاہی، روایات کے مطابق کربلا میں آخری شہادتوں میں سے جو آخری شہادتیں ہیں تقریباً جو گئے ہیں جن کو حضرت نے اذن دیا ہے، سب سے آخر میں حضرت نے حضرت عباس کو بھیجا ہے. میں آپ کو کربلا کا مقصد سمجھانا چاہتا ہوں. دعائے عہد ہمارے بحث یہ ہے غیبت امام زمان و کربلا. پروردگار مجھے کس میں سے قرار دے؟ محامین عنہ اپنے زمانے کے امام کی حمایت کرنے والا. اپنے زمانے کی امام کی حمایت. یہ حمایت سے کیا مراد ہے؟ یہ کربلا میں حضرت عباس نے بتایا. کب بتایا؟ جب حضرت عباس کے بازو کٹ گئے. جب بازو کٹے نا تو حضرت عباس کا جو مشہور زمانہ شعر ہے واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر تم میرے بازو کاٹ بھی دو میں بازو کٹوا تو سکتا ہوں، اپنے زمانے کے امام کی حمایت سے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا. اپنے زمانے کے امام کی حمایت سے کٹ سکتا ہوں، بازو میرا کٹ سکتا ہے، امام کی حمایت سے ہاتھ اٹھ نہیں سکتا. لہذا اب جس کو کربلا میں حضرت عباس سمجھ میں آئے ہوئے ہوں گے اسے پتا ہوگا کہ دعائے عہد میں اس جملے کا معنی کیا ہے. بس امام کی حاجات کیا ہیں؟ یہ امام کی حاجات ہیں.
یہ حاجات کہ میں امام کی نصرت کیسے کروں، میں امام کی مدد کیسے کروں، امام کا ناصر کیسے بنوں، امام کا مددگار، یہ امام کے آنے کے بعد نہیں ہونا، یہ آج ہونا ہے۔ جو آج حرکت کرے، ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ یہ مجالس سے ازاں، غیبت امام زمان میں ناصران امام کو تیار کرنے کی ایک جگہ فرش ازائے سید الشہداء۔ ہمارے ماتمی جلوس امام کی نصرت کے جلوس ہونے چاہیے، ہمارے ماتمیوں کے ہاتھ امام کی حمایت میں اٹھنے والے ہاتھ ہونے چاہیے، تب ہم وہ لشکر تیار کریں گے کہ جو امام زمان کا لشکر ہے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا اس مقام پر بھی آ کے کہ 313 سے مراد کیا ہے، 313 افراد کیا ہیں، لیکن کب ہوگا؟ جب ہمیں یہ نصرت کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا۔ لہذا اکثر مقامات پر جو یہ پریشانی بعض اوقات ہوتی ہے، مجھے بہت مرتبہ یہ پرابلم سامنا کرنا پڑتی ہے، مولانا آپ بڑی خشک مجلس پڑھتے ہیں، یہ پڑھ دیں، مولانا ایسا کر دیں، مولانا وہ پڑھ دیں، مولانا یہ پڑھ دیں۔ میں تعجب کرتا ہوں، واقعاً تعجب کرتا ہوں۔ ایسے افراد کے اوپر رحم بھی آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ کہیں وہ آپ کو یسدون عن سبیل اللہ کی منزل پر نہ پہنچا دے۔ کسی کو حق نہیں ہے یہ کہ وہ علماء کو راستہ، ہاں اگر کوئی مثلا خدا نہ خواستہ، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی چیز پڑھوں جو اتھینٹیکیٹڈ نہ ہو، میں کوئی روایت غلط پڑھوں، میں کسی روایت کا معنی غلط کروں، میں کسی جگہ پر کوئی ایسا کام کر رہا ہوں، تو آپ کا بھی حق ہے اور علماء کا بھی حق ہے، آ کر مجھے تنبیہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اصل پیغام سید الشہداء، کربلا کے پیغام میں تھوڑی سی سنگینی تو ہوگی، جب سنگینی ہوگی تو تھوڑی سی خاموشی بھی ہوگی، ہمیں خاموشی منظور ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جواب تو ہم نے حسین کی ماں کو جا کر دینا ہے۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے نا، سیدہ آتی ہیں، یہ ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے علماء نے صرف حضرت سیدہ کو یہاں تک روک دیا کہ آپ نے رومال میں آنسو لے کر جاتی ہیں، لیکن اگر فرش عزا سے اپنے ہی بیٹے کا کوئی پیغام سننے کو ہی نہ ملے تو پھر سیدہ کیا لے کر جاتی ہیں؟ کیا سوچ کر آتی ہوں گی کہ میرے بیٹے کے ناصر یہاں تیار ہوں گے، جو پردہ غیبت میں میرا انتقام لینے کے لیے بیٹھا ہے، اس کے سپاہی میرے حسین کے اسی فرش سے تیار ہو کر جائیں گے، اور جب پوری مجلس میں کوئی ایک جملہ نہیں سنتی تو پھر کیا لے کر جاتی؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت۔ دیکھیے، واحد علم جس کے لیے خدا نے قرآن میں سیکھنے کے لیے حکم دیا ہے وہ دین کا علم ہے۔ لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، جائے تم میں سے ہر طبقہ، تمہارا ہر گروہ، اس میں سے افراد کو بھیجو، جائیں اور جا کر کیا کریں؟ دین میں تفقہ، فقاہت حاصل کریں۔ یہ جو ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ فقیہ، یہ فقاہت، یہ اجتہاد کے لفظ ہم نے خود بنا لیے ہیں، نہ، کوئی لفظ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، جو بھی ہے ہم نے قرآن سے لیا ہوا۔ لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ، دین میں فقاہت حاصل کرنے والا، اور یہیں سے علماء کی ولایت بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ واپس پلٹ کر آئیں تو اپنی قوم کو انذار کریں، متوجہ کریں، یہ خدا کا ہو۔ لہذا اب ہمارے ہاں یہ مشکلات ہیں، یقیناً آپ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ علم میں اس سے زیادہ اضافہ کرے، لیکن جو بعض اوقات ہمارے ہاں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک بہت بڑے طبقے کے اندر تعلیمی اقدار، تربیت کی کمی، اخلاق کی کمی، ایجوکیشنل ایتھکس کی کمی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بھئی جو آپ کی فیلڈ ہے آپ وہاں تک رہیں، آپ ڈاکٹر ہیں فرض کریں، اور میں آ کر آپ کو بتاؤں، آپ سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا دوائیں بانٹ رہے ہیں، یہ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے انجیکشن لگا رہے ہیں، اتنی ٹیوبیں دے رہے ہیں، یہ عوام مثلا یہ تو پھکی چورن سے ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، آپ اتنی مہنگی مہنگی دوائیں، اتنے بڑے بڑے انجیکشن، اتنے بڑے بڑے علاج ان کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، یہ عوام تو پھکی چورن سے ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ ان کو پھکی چورن دے دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولانا اپنا کام کرو جا کے، یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو یہ لوگوں کو ہلاکت میں ڈالے گی، یہی کہیں گے نا، کہ یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو عوام ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں،
عوام کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں مجھے پتا، میں ڈاکٹر ہوں. یہ جو عطاری پھر رہے ہوتے ہیں ان کو خود نہیں پتا ہوتا یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو انہی پھکی چورنوں کے ذریعے سے ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. وہ بیماریاں لگتی ہیں جو کہ انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہیں. میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. بہت سارے افراد علماء کو آ کر مشورے دے رہے ہوتے ہیں، پھر ہم ان سے یہی کہتے ہیں قبلہ یہ جو مشورے آپ دے رہے ہیں یہ ان کی دینی ہلاکت کا باعث بنے گی، ان کی روحانی ہلاکت کا باعث بنے. ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. لہذا بہت بہت غور اور فکر کے ساتھ مجالس میں انتخاب المجالس کا کریں کہ جہاں آپ کو یقین ہو کہ میں یہاں سے حسین کا کوئی پیغام لے کر جاؤں. لہذا دین کا سب سے اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ دین یہ چاہتا ہے کہ ہم متوجہ ہوں. اس توجہ کے لیے خدا ہمیں سلاتا ہے تاکہ ہم جاگ جائیں. خدا ہمیں سلاتا اس لیے ہے تاکہ ہم جاگ. کیوں؟ جب تک انسان جاگ رہا ہوتا ہے اس وقت تک اپنی روح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. لیکن جب خواب میں کچھ باتیں سنتا ہے، خواب میں کچھ چیزیں دیکھتا ہے، خواب میں کچھ چیزوں کے ذائقے محسوس کرتا ہے تو ایک مرتبہ اٹھنے کے بعد سوچتا تو ہے کہ جب میری آنکھ بند تھی تو میں دیکھ کیسے رہا تھا، میرا کان بند تھا تو میں سن کیسے رہا تھا. کل میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ انسان کی روح، اب غور کیجئے گا، انسان کی روح، کل میں نے عرض کیا تھا چونکہ روح بدن سے پہلے خلق ہوئی ہے لہذا بدن کے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہے. لیکن عین اس عالم میں کہ روح ہمارے پورے بدن کا کنٹرول اپنے اندر رکھتی ہے، حاضر ہوتی ہے سر سے لے کر پیر تک ہر جگہ. عرض کیا کسی ایک جگہ پر اگر روح کا حضور نہ ہو وہ جگہ مر جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے. ہر جگہ حاضر ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتی. ظاہر کیا ہے آپ کا؟ بدن. آپ کو لگتا ہے میں کانوں سے سن رہا ہوں جبکہ کان نہیں سنتا، سنتی کون ہے؟ آنکھ لگتا ہے آپ کا دیکھ رہی، آنکھ نہیں دیکھ رہی، دیکھ کون رہی ہے؟ روح. بس بدن ظاہر ہوتا ہے، روح ظاہر. جو ظاہر نہیں ہوتی وہ ہر جگہ حاضر ہوتی. لہذا جب تک ہم بدن کے ساتھ رہتے ہیں محدود رہتے ہیں، کچھ کاموں سے زیادہ کام انجام نہیں دے پاتے. لیکن جب روح گرچہ ظاہر نہیں ہوتی لیکن حاضر ہوتی ہے تو تمام کام انجام دیتی ہے لیکن اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لہذا یہیں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں نے کہ امام روح کائنات ہے، بس امام ظاہر نہیں ہوتا لیکن حاضر ہر جگہ پر ہوتا ہے. یہی پروردگار عالم کی ذات کی نسبت ہے کہ پروردگار عالم ظاہر نہیں ہوتا، ایسے بدن کی صورت میں ظاہر نہیں لیکن حاضر. کوئی ہے جگہ جہاں خدا حاضر نہ ہو؟ ہر جگہ خدا ہر جگہ حاضر ہے لیکن ظاہر بدنی صورت میں. کیوں؟ یہ جو مادی شکل میں ظاہر ہونا ہے یہ مادی ظہور ہمیں محدود کر دیتا ہے. لہذا خدا بعض اوقات اس محدودیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی حجت کو غائب اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا حضور بڑھ جائے. اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو امام کی غیبت رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک امام بدنی صورت میں ظاہر رہے گا محدود رہے گا، لیکن جیسے ہی پردہ غیبت میں جاتا ہے اس کا حضور پہلے سے زیادہ شدید ہو جاتا ہے. لیکن اب غور کریں کہ یہ ہماری روح جو ظاہر نہیں ہے اگر ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو محدود رہتے ہیں. اگر ہم نے اپنی محدودیت ختم کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی روح کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. اب جو روح کی طرف متوجہ ہونا ہے اس میں ہمارے اور روح کے درمیان میں جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ہمارا مادی بدن ہے. اس بدن سے جب ہم گناہ انجام دیتے ہیں تو ہمارے اور ہمارے روح کے درمیان میں فاصلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جتنا یہ فاصلہ شدید ہوتا ہے ہم روح کو جاننے کے باوجود بھی روح کو دیکھنے کے قابل
لیکن اگر میں اپنی اس روح کے اور اپنے درمیان ان رکاوٹوں کو ختم کرنا شروع کر دوں، تب یہ رکاوٹیں کیسے ختم ہوں گی؟ یہ بدن کو ختم کر کے نہیں ہونی، روح کے اور ہمارے درمیان اس رکاوٹ کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنے اور روح کے درمیان میں گناہوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب ہم روح اور اپنے درمیان میں گناہوں کو ختم کرتے ہیں تو ہمارا اپنی روح سے ارتباط قوی ہونے لگتا ہے۔ جب انسان کا اپنی روح سے ارتباط قوی ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ کمالات روحانی ظہور کرتے ہیں جو عام حالت میں اس کے اندر سے ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے۔ لہذا جب انسان اپنی روح پر اس طریقے سے قابو پا لیتا ہے تو ایک مقام جس کو عرفاء نے حاصل کیا وہ کہلاتا ہے طے الارض۔ طے الارض کیا ہوتا ہے؟ طے الارض یہ ہوتا ہے کہ جو عارف اپنی روح پر قابو پا چکا ہوتا ہے اس کا اپنے بدن کے پورے بدن کے اوپر اختیار اتنا ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے اپنے اس بدن کو دوبارہ ایجاد کر سکتا ہے۔ لہذا طے الارض کیا ہوتا ہے؟ میں بچوں کے لیے عرض کر دوں، شاید میرے بزرگ جانتے ہوں گے۔ طے الارض یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی عارف طے الارض کی منزل پر پہنچے تو جہاں جس جگہ کا ارادہ کرتا ہے پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت سارے عرفاء کو، بہت سارے علماء کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے عرفاء کے واقعات موجود ہیں، ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، دلائل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک چیز کا اشارہ قرآن نے ایک مقام پر کیا جو آپ نے بارہا سنا ہوا ہوگا۔ حضرت سلیمان کے دربار میں جناب آصف ابن برخیہ، اب آصف بن برخیہ کون ہیں؟ جو اپنی روح کے ساتھ ارتباط میں ہے۔ لہذا جب انسان روح کے ساتھ ارتباط میں آتا ہے تو مادے پر اس کا تصرف اتنا ہو جاتا ہے کہ تخت بلقیس جو ہزاروں میل دور رکھا ہوا ہے ابھی پلک جھپکی نہیں تخت حاضر ہو جاتا ہے۔ اب یہ روح کی قوت ہے۔ جب انسان روح کے ساتھ ارتباط میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مادے کے اوپر تصرف اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، روح میرے بدن کی امام ہے، روح میرے بدن کی امام ہے، لہذا روح میرے بدن پر پوری طرح سے تصرف رکھتی ہے۔ اگر میں اپنے روح کے امام کی تابعیت میں آ جاؤں، اگر اپنے بدن کے امام کی معرفت حاصل کر لوں تو میں اپنے بدن کے اوپر اس کیفیت کے ساتھ آ سکتا ہوں کہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں اپنے اسی بدن کو ایجاد کر سکتا ہوں۔ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے اس سے آگے؟ اس لیے کہ اس سے آگے کی ہمارے اندر طاقت ہماری روح میں نہیں ہے۔ ہمارے بدن پر تو حاکم ہے، کائنات پر حاکم نہیں ہے۔ اب امام چونکہ روح کائنات ہوتا ہے، غور کیجئے گا، امام روح کائنات ہوتا ہے، لہذا نہ صرف امام کا اپنے بدن پر تصرف ہوتا ہے بلکہ پورے عالم مادہ کے اوپر تصرف ہوتا ہے۔ لہذا امام اگر چاہے تو اپنے بدن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں، ہم تو یہ کریں گے اگر میں نے اپنے بدن کو کہیں اور ایجاد کر لیا تو وہاں ایجاد ہوگا، پھر یہاں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری روح صرف میرے بدن پر تصرف رکھتی ہے۔ لہٰذا طے الارض میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں جہاں کا ارادہ کروں پلک جھپکنے میں اپنے بدن کو وہاں ایجاد کر لوں، لیکن جب وہاں ہوں گا تو یہاں نہیں ہوں گا، جب یہاں ہوں گا تو وہاں نہیں ہوں گا۔ لیکن امام چونکہ روح کائنات ہوتی ہے، پوری کائنات امام کے اختیار میں ہوتی ہے، عالم مادہ پورے کا پورا امام کے اختیار میں ہے، لہٰذا اگر امام ارادہ کرے تو پھر ایک نہیں 40 جگہ چاہے تو اپنے آپ کو ایجاد کر سکتا ہے۔ لہذا اب جن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا مولا کیسے 40 جگہ پہنچ گیا افطار کرنے کے لیے، تو تمہیں سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا جب تک تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ امام روح کائنات ہوتا ہے، جو کائنات پر اس طریقے سے تصرف رکھے، اس کا مقام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کائنات میں برابر حاضر ہوتا ہے۔ پس وہ زمین پر جیسا حاضر ہوتا ہے ویسا ہی عرش پر
جیسا زمین پر حاضر ہوگا ویسا ہی عرش پر حاضر ہوگا. یہی مقام سر بتانے کے لیے سیدہ نے حدیث قصہ کو بیان کیا ہے. سیدہ نے حدیث قصہ میں جس اسرار پر سے پردہ اٹھایا ہے ان میں سے ایک سر کیا ہے؟ سر یہاں پر ہے. یقیناً آپ سب نے حدیث قصہ بارہا پڑھی ہوگی, بارہا تلاوت کی ہوگی, آپ میں سے اکثریت کو زبانی بھی یاد ہوگی, لیکن اب اس نقطے کی طرف توجہ کیجئے گا. اس حدیث قصہ کے پہلے مرحلے میں جناب سیدہ فرش کی حدیث بیان کر رہی ہیں. پیغمبر میرے گھر میں آئے, مجھ سے چادر مانگی, چادر اوڑھی, میرا بیٹا حسن آیا چادر میں گیا, میرا بیٹا حسین آیا چادر میں گیا, علی آئے چادر میں گئے, میں گئی چادر میں. پیغمبر نے کونوں کو پکڑا, پھر ایک مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے دعا پڑھنا شروع کی. دعا پڑھ کر حضرت نے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی. ہاں سب یاد ہے, لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک. پھر کیا کہا؟ طہرہم تطہیرا. جیسے ہی پیغمبر کے, اب غور کیجئے گا, جیسے ہی پیغمبر کی فرش کی دعا کے الفاظ کو سیدہ نے ختم کیا, جیسے ہی ختم کیا, کیا جبرائیل آئے؟ ابھی نہیں آئے جبرائیل, ابھی تو نہیں آئے. کیا پیغمبر نے جناب سیدہ سے کچھ اور کہا؟ نہیں کہا. نہ کوئی فرشتہ آیا ہے, نہ جناب جبرائیل آئے ہیں, نہ پیغمبر سیدہ سے کچھ کہہ رہے ہیں. سیدہ اپنی بات بتا رہی ہیں. یہ سیدہ کی حدیث ہے, یہ سیدہ بیان کر رہی ہے. جیسے ہی فرش پر رسول کی حدیث کو ختم کیا, سیدہ نے عرش پر خدا کی حدیث کو بیان کرنا شروع کیا. جیسے ہی فرش کو ختم کیا, پیغمبر کا کلام یہاں ختم ہوتا ہے, بلا فاصلہ عرش پر اللہ کا کلام شروع کرتی ہیں. کیا جناب سیدہ بتا رہی ہیں؟ جیسے ہی پیغمبر نے دعا ختم کی, اللہ نے عرش پر آواز دے کر کہا وعزتی وجلالی, تو تمام کے تمام فرشتے جمع ہو گئے. حدیث اس سے آگے بڑھتی ہے, لیکن سر یہ ہے جہاں سیدہ نے زمین پر پیغمبر کی حدیث کو ختم کیا, بلا فاصلہ عرش پر خدا کے حدیث اور کلام کو بیان کرنا شروع کیا. تو سیدہ بتانا چاہتی ہے جس طرح سے سیدہ کے لیے زمین پر فرش ہے, اسی طرح سے سیدہ کے لیے خدا کا عرش ہے. سیدہ جس طرح سے زمین پر فرش کو دیکھ رہی ہے, گرچہ زمین پر ہے, اسی طرح سے خدا کے عرش کو دیکھ. جیسے سیدہ کے لیے فرش حاضر ہے, اسی طرح سے سیدہ کی نگاہوں میں عرش الہی حاضر. بس یہ حضور ہے امام کائنات کا, روح کائنات کا. جو کائنات کی روح ہے وہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے گا, اگر ائمہ کے لیے موت و حیات کے یہ مقامات اللہ ظاہر نہ کرتا ان سے, تو ہماری جیسی عقلوں کے لیے عبد اور رب کا فرق پہچاننا ہی مشکل ہو جاتا. یہ ہمارا مشکل, یہ ہماری مشکل تھی. اگر اللہ ان سے یہ سارے آثار ظاہر نہ کرتا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ ختم کہاں پر ہوتا ہے, خدا شروع کہاں سے ہوتا ہے. لہذا یہ تمام محدودیتیں ظاہر کر کے خدا ان کے ذریعے سے اپنے غیب کو باقی رکھتا ہے. انہوں نے اپنا پورا گھر قربان کیا ہے تاکہ خدا کے دین کی حفاظت باقی. لیکن کربلا میں جو بڑی قربانیاں دی ہیں جنہوں نے, ان میں یقیناً ایک بڑا نام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ ہے. بڑے مظلوم ہیں جناب زینب کبریٰ کے بیٹے, گرچہ اپنے فضائل میں, اپنے مقامات میں, اپنے مراتب میں, اپنے فضائل میں کسی طرح سے یہ بچے کم نہیں ہیں کسی سے. کربلا جناب حسین و حضرت عباس کے بھانجے ہیں,
حضرت امیر کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پتر۔ جناب زینب کے حوالے سے حضرت عبداللہ جانتے ہیں، لہذا جب حضرت نے مدینہ ترک کیا جناب زینب ساتھ۔ بعض روایات نے، مقاتل نے نقل کیا کہ پہلے پڑاؤ پر ہی جب حضرت رکے ہیں مدینہ سے باہر تو جناب عبداللہ چونکہ مریض بہت تھے، بیمار بہت تھے، لیکن پہلے پڑاؤ پر اپنے غلاموں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر۔ یہ حضرت عبداللہ کی بیماری اور کیفیات وہی ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت اس جہاد اور اس مقام پر جن لوگوں کو اللہ نے کربلا میں محفوظ رکھا ہے ان میں سے ایک جناب عبداللہ ابن جعفر الطیار۔ جیسے امام سجاد علیہ السلام پر کیفیت بیماری طاری ہوئی ہے، اسی طرح سے جناب عبداللہ، اسی طرح سے جناب محمد حنفیہ، یہ وہ سارے نام ہیں، اور اتفاق کی بات یقیناً نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں ان سب کا اتنا شدید بیمار ہونا یقیناً خدا کی اس مصلحت کا اظہار ہے کہ جن کو اللہ نے کربلا کے بعد کربلا کے پیغام کے لیے محفوظ رکھا ان میں سے ایک جناب عبداللہ ابن جعفر الطیار اور جناب محمد حنفی پہنچے ہیں حضرت کی خدمت میں اور جانتے ہیں حالات کیا ہیں، لہذا ایک مرتبہ دوبارہ فرمایا کہ مولا اگر ممکن ہو ابھی بھی تو مشورہ آپ کو یہی دوں۔ امام نے فرمایا میں جانتا ہوں عبداللہ، لیکن شاید اب خدا کے دین کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جب یہ جملات سنے تو فرمایا مولا آپ جانتے ہیں میں مریض ہوں۔ فرمایا ہاں، اللہ نے مریض کے اوپر کوئی بھی تکلیف نہیں رکھی۔ کہ مولا میں خود تو نہیں جا سکتا، لیکن اپنے یہ دو بیٹے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہیں سفر میں مشکل اتنی شدید ہو جائے تو ایک کو میری جانب سے اپنا صدقہ سمجھ لیجئے گا اور ایک کو جناب زینب کی طرف سے صدقہ سمجھ لیجئے گا، یہ میرے بیٹے آپ کے کام آ جائیں۔ جو باپ اپنے بیٹوں کو لا کر خود حسین کے حوالے کرے وہ جناب عبداللہ ابن جعفر الطیار جانتے ہیں کہ میں جن بیٹوں کو حوالے کر رہا ہوں یہ کبھی واپس کربلا میں جب عاشور کا دن آیا ہے اور تمام انصار امام کے شہید ہوئے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ پہلا فرد بنی ہاشم سے جو امام نے میدان میں بھیجا وہ جناب علی الاکبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب علی اکبر کی شہادت کا جو وزن دو شخصیات پر آیا ہے کسی اور پر نہیں آیا، ایک امام حسین اور دوسری جناب زینب کبریٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں نے اپنا بچپن پیغمبر کی گود میں گزارا ہے، ان سے زیادہ کربلا میں پیغمبر کی صورت سے کوئی واقف نہیں ہے، لہذا یہ دونوں جب بھی پیغمبر کو یاد کرتے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے، بس جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو یہ دونوں کے لیے ایسے ہی تھا جیسے پیغمبر زمین پر گرے ہونے ایسا کھا۔ لہذا ان دونوں پر حضرت علی اکبر کی شہادت کی کیفیت سنگین ہے۔ پہلا جو شہید امام نے اپنی اولاد میں سے بھیجا جناب علی اکبر، تاریخ کہتی ہے جب جناب علی اکبر شہید ہو گئے تو جناب زینب نے دونوں بیٹوں کو بلا کر ایک مرتبہ کہا یہ کیسے ہو گیا کہ حسین کا علی اکبر شہید ہو جائے زینب کے بیٹے زندہ باقی رہ جائیں۔ بچوں نے کہا ماں ہمیں مولا نے اجازت نہیں دی، لیکن اس بات سے اس وقت تک جب کہ امام نے اذن نہیں دیا شہزادوں کے لیے مراحل بڑے سنگین تھے، اس لیے کہ جب بھی ماں کے چہرے پر نظر پڑتی فوراً احساس ہوتا جیسے ماں یہ کہہ رہی ہو تم ابھی تک زندہ ہو۔ لہذا بار بار
آئے ہیں امام کی خدمت میں، لیکن امام محبت کرتے ہیں اپنے بھانجوں سے، امام کے لیے آسان نہیں ہے اذن دینا، لیکن جب ایک مرتبہ امام نے محسوس کیا کہ اب شہزادوں کے لیے مشکلات زیادہ ہو گئی ہے، سمجھ گئے، متوجہ ہو گئے، ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو اذن دیا، دونوں کو تیار کر کے گھوڑوں پہ سوار کر کے بھیجا گیا، دونوں نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، عباس کے شاگرد ہیں، دونوں نے مل کر ایسا حملہ کیا کہ فوجوں کو بڑی دور تک پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ اتنے میں ایک مرتبہ شمر نے آواز دے کر کہا، ارے انہیں بچہ مت سمجھنا، یہ علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ایک بڑا لشکر لا کر حملہ کیا، لیکن جب تک شہزادے مل کر حملہ کرتے رہے، فوجوں کو شکست دیتے رہے، بس ایک اور لشکر لا کر پہلے اتنا زوردار حملہ کیا گیا کہ شہزادوں کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے۔ جن شہزادوں نے بڑی دیر تک جنگ کی ہے ان میں سے ایک نام جناب زینب کے ان دونوں بیٹوں کا آتا ہے، لیکن عزیزو 3 دن کی بھوک اور پیاس، اتنی دیر سے جنگ کر رہے ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، اور پھر جب دونوں جدا ہو گئے، ایک وقت آیا کہ جب بچوں میں کمزوری ظاہر ہونا شروع ہوئی، بس پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب دونوں شہزادے زخمی ہو کر گرے، جب گرے ہیں دونوں نے آواز دی ہے، لیکن راوی کہتے ہیں زینب کے شہزادے اتنی دور گرے تھے میدان میں کہ جتنی دیر میں امام حسین اور جناب عباس پہنچتے دونوں شہزادے شہید ہو چکے تھے۔ بس ایک بھانجے کو حسین نے اٹھایا، ایک کو جناب حضرت عباس نے اٹھایا۔ ارے مقتل سے لے کر جیسے ہی حسین خیمے پر پہنچے تو اب یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا صبح سے اب تک جس بھی شہید کو لاتے تھے جناب زینب سب سے آگے کھڑی ہوتی تھی، لیکن اب زینب کے شہزادے آئے ہیں لیکن زینب دکھائی نہیں دے رہی۔ اما فضہ زینب کہاں ہے؟ جناب فضہ دوڑتی ہوئی جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئی، دیکھا زماز سجدے میں پڑی ہوئی جناب زینب سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے اور ایک مرتبہ رو کر دعا کر رہی ہے، پروردگار زینب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ بس عزیزو بیٹے قربان کیے تھے، لہذا تاریخ کہتی ہے کسی مقام پر جناب زینب نے اپنے بیٹوں کے لیے گریہ نہیں کیا۔ عزاداروں اس فرش عزا پر ایک حق ہماری گردن پر یہ ہے کہ زینب کو اس کے بیٹوں کا پرسہ دے۔ ارے جس نے کہیں اپنے بیٹوں کا پرسہ نہ لیا، حتی تاریخ نے لکھا جب ایک مرتبہ یزید نے آزاد کیا، سیدہ نے شام میں فرش عزا بچھائی تو جتنے سر تھے وہ واپس کیے گئے۔ جب کسی شہید کا سر آتا کوئی بی بی آگے بڑھ کر وصول کر لیتی، لیکن ان شہزادوں کے سر وصول کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ سر لانے والے نے امام سجاد سے پوچھا کہ کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ امام سجاد نے کہا یہ میرے پھوپھی کے بیٹے ہیں، میری پھوپھی کے بیٹے ہیں، ان کی ماں زندہ ہے لیکن بیٹے قربان کر دیے ہیں حسین پر۔ امام نے سروں کو وصول کیا، یہ سر آئے کربلا میں دفن ہوئے۔ زینب نے پرسہ نہ لیا، زینب مدینہ آ گئی، مدینہ آنے کے بعد پہلے اپنے گھر نہیں گئی، امام حسین کے گھر میں رہی، جو آتا تھا حسین کا پرسہ لیتی تھی، جناب عباس کا پرسہ لیتی تھی، علی اکبر کا پرسہ لیتی تھی، قاسم کا پرسہ لیتی تھی، لیکن اپنے بیٹوں کا پرسہ نہ لیا۔ لیکن عزیز و ماں ہے، بڑی محبت سے پالا تھا زینب نے۔ ارے جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی، ارے ہر قدم پر اپنے بیٹے یاد آئے، ارے میرا اور یہاں میرا محبت وہاں۔ ولعنة الله وسيعلم الذين ظلموا